اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کا ٹاپک ہمارے پاس کچھ سوال آتے ہیں کہ اکثر رات کو یا دن کے کسی پہر جب سوتے ہیں تو جھٹکا لگتا ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو اس کا علاج بھی بتاتے ہیں اور اس کی وجوہات بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ جس بندے کو رات کو سوتے وقت جھٹکا لگے یا ایسے محسوس ہو کہ جیسے کسی نے اس کے جسم کے کسی حصے کو پکڑا اور پکڑ کے فوراً چھوڑ دیا، ہلا کے چھوڑ دیا ہے، کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ انگوٹھے کو پکڑ کے انگوٹھا چھوڑ دیا جاتا ہے، بعض اوقات جسم کے کسی حصے کو پکڑا جاتا ہے، پکڑ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے فوراً وہ بندہ جو ہے، وہ جو مریض ہے، وہ ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے اور جھٹکے سے اٹھ جاتا ہے۔ ایک یہ وجہ ہوتی ہے، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم کے اوپر بوجھ پڑتا ہے۔ بوجھ اس طرح پڑتا ہے کہ جیسے کوئی چیز دبا رہی ہے لیکن آپ کے سینسز کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہو، آپ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ کسی کو آواز مارنے کی کوشش کرتے ہو، آپ سے آواز نہیں دی جا رہی ہوتی، تو یہ بھی اس کی دوسری علامت ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ خوفناک خواب آتے ہیں، ڈرانے خواب آتے ہیں، خواب کی وجہ سے بندہ ڈر کے ایک دم اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ جو وجوہات ہوتی ہیں، یہ جادو کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جادو کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی جنات کے تنگ کرنے کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسنون اذکار بتائے ہیں۔ صبح شام کے اذکار کا تو پتہ ہے آپ لوگوں کو، رات کے جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، آپ جب بھی بستر پہ جاؤ بسم اللہ پڑھ کے بستر کو 3 دفعہ جھاڑیں۔ بسم اللہ پڑھ کے 3 دفعہ بستر کو جھاڑنے کے بعد آپ نے ایک کلمہ پڑھنا ہے، ایک دعا پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتائی دعا، بسمی کا ربی وضعت جنبی وبکا ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ یہ دعا آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینی ہے، بستر کو 3 دفعہ جھاڑ کے بسم اللہ پڑھ کے یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ عمل کرتے تھے، آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھنی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور اخلاص، فلق اور ناس 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ ہاتھوں کے اوپر تھتکار لینا ہے، تھتکار کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لینا ہے، پھر دوبارہ یہ عمل کرنا ہے، 3 دفعہ یہ عمل کرنا ہے آپ نے، اخلاص، فلق، ناس والا۔ تو اس کے بعد آپ نے 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنی ہے، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھنا ہے، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے رات کو سونے کی دعا پڑھ کے اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے آپ سو جائیں، دائیں کروٹ سوئیں۔ دائیں کروٹ جب آپ نے لیٹنا ہے تو ایک دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ سوتے تھے سب سے آخری دعا یہ پڑھتے تھے۔ ہاں، ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ آپ نے سورہ ملک کی تلاوت بھی کرنی ہے رات کو سونے سے پہلے، اور باوضو ہو کے سونا ہے۔ یہ ساری پڑھائی باوضو ہو کے کرنی ہے۔ اور جب آپ نے آخری عمل کرنا ہے، دائیں کروٹ لیٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھے کے اپنا دائیں گال کے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے سوتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ دعا کیا ہے؟ اس کو پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ معاملہ دوبارہ نہیں آپ کے ساتھ پیش آئے گا انشاءاللہ۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ففوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الوضو کی آخری حدیث ہے، اس کے اندر بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ تو بقایا پیارے رسول کی پیاری دعاؤں سے بھی آپ کو دعائیں مل سکتی ہیں۔ تو میرے بھائی یہ عمل کر کے آپ سوئیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جھٹکا نہیں لگے گا آپ کو۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات میں ذکر کر دوں کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے اذکار کرنے کے باوجود جھٹکے لگتے ہیں، باوجود یہ معاملات ہیں۔ تو میرے بھائی میں نے یہ جو پڑھائی آپ کو بتائی ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کے اوپر دوبارہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے کوئی جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جنات کو بھیجتا ہے کہ جا کے اس مریض کو تنگ کر گیا، تو آپ کو وہ تنگ نہیں کر سکے گا اس پڑھائی سے۔ ہاں،
مسئلہ اگر آپ کے اندر جسم کے اندر آلریڈی اس کا جادو کا اثر پڑا ہے، اگر جسم کے اندر یہ معاملات اس کے اثرات ہیں، اس کا شر اندر پڑا ہوا ہے جسم کے، تو پہلے آپ اس کو ختم کریں. یہ اس کی وجہ سے بھی آپ کو یہ معاملات اس کے باوجود پڑھنے کے باوجود ہو سکتے ہیں. اب اس کے لیے پڑھائی کیا ہے؟ اس کے لیے آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے، جتنی پڑھ سکتے ہیں ڈیلی، 50 آیت 10 آیات جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، 20 آیات 30 آیات. اس کے علاوہ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، 7 دفعہ آپ نے الحمدللہ پڑھنی، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 7 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے، 7 دفعہ آپ نے والصافات سورہ صافات کی پہلی 10 آیات پڑھنی ہے، اور 7 دفعہ آپ نے فلق اور ناس پڑھنی ترتیب کے ساتھ. اس کو پانی کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ 7 دن کریں، 14 دن کریں، اگر ٹھیک ہو جائے ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتا 21 دن کریں، اس کی تعداد بڑھا دیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. پانی کے اوپر دم کر کے پی لیں اس کو، انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دیں گے. تو یہ طریقہ کار ہے، اس کو اپنائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے. السلام علیکم.